اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر سیاستدان ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں، سابق وزیر بھی. بہت شکریہ چودھری صاحب وقت دینے کے لیے. چودھری صاحب 85% آنکھ کی بینائی ختم ہونے کا جو کہا جا رہا ہے، آپ تک کیا انفارمیشن ہے ایگزیکٹلی؟ اور یہ پہلی دفعہ کب ریکارڈ پہ آیا سارا کچھ؟ اور مزید آپ اس پہ کیا گائیڈ کر سکتے ہیں، کیا بتا سکتے ہیں چودھری صاحب؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان پاکستان کے اس وقت 25 کروڑ لوگوں کا ہارٹ تھروب ہے، دلوں کی دھڑکن ہے. اور جس طریقے سے انہیں جیل میں ٹریٹ کیا گیا ہے، ڈیفینیٹلی اس کی وجہ سے ان کی آنکھوں میں جو اثر آیا ہے وہ اسی وجہ سے آیا ہے. اور یہ بات بھی ایک بالکل واضح ہے کہ یہ بلڈ پریشر بڑھنے کی وجہ سے، جب آپ اتنا طویل عرصہ کسی بھی شخص کو قید تنہائی میں رکھیں گے، سولیٹری کنفائنمنٹ میں رکھیں گے، تو وہاں پہ بلڈ پریشر اوپر جانا لازمی ہے. اور اس کے نتیجے میں ان کی آنکھ کی 85% بینائی جو ہے دائیں آنکھ کی وہ ضائع ہوئی ہے. اس کا جو جو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی ذمہ دار تو حکومت ہے، جس کو جو حکومت، جو لوگ بھی جیل کا نظام چلا رہے ہیں وہ اس کے ذمہ دار ہیں، جنہوں نے عمران خان کی شکایت کے باوجود اس کو لائٹلی لیا اور اس کو جو ہے وہ علاج نہیں کرایا. جو ایک پالیسی ہے گورنمنٹ کی، وہ اس کی ذمہ دار ہے. سیکنڈلی، پھر لیٹسٹ اگر آپ دیکھیں تو جو تحریک انصاف اور اپوزیشن کی لیڈرشپ، جنہوں نے یہ بیان دیا بیٹھ کے کہ عمران خان کی صحت بالکل ٹھیک ہے اور یہ حکومت جو کر رہی ہے، یہ ہمارا پتہ نہیں 8 فروری کو ہم نے کیا بم مارنا ہے، یہ اس کو خراب کرنے کے لیے جی، محمود حکومت خان کر نصیر رہی ہے. زئی صاحب کا یہ سٹیٹمنٹ آیا اچک زئی، تھا. جی. ناصر عباس، سلمان اکرم راجہ اور سہیل آفریدی، جنہوں نے یہ ویڈیو ریکارڈ کرائی، وہ لوگ اس کے ذمہ دار ہیں. اور تیسرا پھر پمز کا وہ ڈاکٹر اور وہ ذمہ دار ہیں، جنہوں نے واٹس ایپ کے اوپر آئی ہوئی سٹیٹمنٹ بغیر کسی تصدیق کے جو ہے وہ میڈیا میں پڑھ دی کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، عمران خان آئے ہیں، وہ بالکل ٹھیک ہو گئے ہیں. اور وہ جو ڈاکٹر جنہوں نے ان کا علاج کیا اور جنہوں نے یہ سٹیٹمنٹ جو پمز کے ڈائریکٹر نے جاری کی، یہ 3 پرائمری ولنز ہیں اس ساری ایپیسوڈ میں. اور ان تینوں کو کٹہرے میں لانے کی ضرورت ہے. اور اس وقت جو پاکستان کے عوام میں تشویش کی ایک لہر ہے، اور اس وقت جو بین الاقوامی پریشر ہے وہ بھی کافی حکومت کے اوپر بن رہا ہے. چوری صاحب، اس میں جو رانا ثناء اللہ صاحب کی لیٹسٹ سٹیٹمنٹس بھی آئی، وہ کہتے ہیں جی 16 جنوری کو معائنہ ہوا تھا، 4 مہینے کی غفلت کی کوئی بات نہیں. گورنمنٹ بھی جس طرح پھر اسے ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کرتی رہی. تو اب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس میں تو ارجنسی تو فوری ہونا چاہیے تھی. 29 اگست 2025 کو ارجنسی والا معاملہ جو ہے اسے بالکل بلائے طاق رکھا گیا، اس پہ تو کوئی ڈسکشن ہی نہ ہوا. اور باقی جو آپ باتیں کر رہے ہیں ساری، وہ سارے لوگوں نے سٹیٹمنٹس بھی دیے ہیں ریکارڈ پہ. اب وے فارورڈ کیا ہے چوری صاحب؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے فہد کہ پاکستان کے عوام کی اس ملک میں کوئی حیثیت اوقات نہیں ہے. تو میرا آپ کا کہنا، پاکستان کے عوام کے سینٹیمنٹ کو یہ حکمران جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں، تو ہم لوگوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے. لیکن جو امید ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جو ایک انٹرنیشنل سینٹیمنٹ ڈیولپ ہو رہا ہے، اس سے یہ حکومت خوفزدہ ہوتی ہے. یعنی پاکستان کے لوگ تو بھاڑ میں جائیں، لیکن اگر امریکہ کی طرف سے، یورپی یونین کی طرف سے، انٹرنیشنل میڈیا کی طرف سے پریشر آئے تو یہ فوراً ان کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں. اور اچھی بات یہ ہے، اس وقت خوش قسمتی یہ ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا کا جو پریشر ہے وہ پاکستان کے اوپر بن رہا ہے. بین الاقوامی طاقتیں جو ہیں وہ کنسرنڈ ہیں پاکستان کے فارمر پرائم منسٹر کی صحت کو لے کے. ادروائز تو وہ شخص جس نے پاکستان کے لاکھوں لوگوں کو صحت کارڈ کے ذریعے اور شوکت خانم جیسے بڑے فلنتھراپسٹ ایکٹیویٹی کے ذریعے علاج کی سہولتیں دیں، اس کا ویسے ہی حق تھا کہ اس کو آپ علاج، اس کی مرضی کا علاج جو ہے کم از کم اس کا ہو سکتا. لیکن چونکہ پاکستان کے عوام کی، پاکستان کے لیڈرز کی، پاکستان کے لوگوں کی ہماری ریاست کے نزدیک کوئی حیثیت اوقات نہیں ہے، تو جب تک انٹرنیشنل پریشر نہیں بنتا کوئی ایسی بات ہوتی نہیں. اب چونکہ بن رہا ہے، تو اب مجھے یہی لگتا ہے کہ انشاءاللہ عمران خان کا علاج جو ہے وہ اس کی طرف پیش رفت ہوگی. وہ ابھی بھی 24 گھنٹے گزر گئے ہیں، اور جو آپ کے بے وقت وزراء ہیں وہ بیانات دے رہے ہیں، اور ابھی تک عملی طور کے اوپر اقدام نہیں کیا گیا، جو ظاہر ہے کہ اس پہ افسوس ہے.
لیکن بہرحال مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ یہ چودھری صاحب اقدامات ہوں گے. یہ آپ کو کیا وجہ سمجھ آتی ہے؟ سپریم کورٹ کو انٹرونشن کرنا پڑی، گورنمنٹ کا کرنے کا کام تھا لیکن سپریم کورٹ کو انٹرونشن، اس کی کیا وجہ آپ دیکھتے ہیں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ جو میرے خیال کے اندر اچانک جب ان جو رپورٹ ملی ہے جن کو جب رپورٹ ملی ہے جو ڈیسیژن میکرز ہیں، تو ایک گھبراہٹ ہوئی ہے کہ یہ نہ ہو کہ یہ تو مسئلہ جو ہے وہ بہت ہی خراب ہو رہا ہے. اور اس کے بعد انہوں نے سپریم کورٹ کی انٹرونشن کا فیصلہ ہوا ہے، کیونکہ آج تک کبھی تک ظاہر ہے کہ بڑے ہی بدقسمتی ہے پاکستان کی کہ یہاں پہ کوئی بھی چیز اپنے میرٹ کے اوپر یا قانون کے مطابق تو آگے بڑھتی نہیں ہے. تو یہ جب جو گھبراہٹ آئی ہے، جو ایک عمران خان کی جو رپورٹ دیکھی گئی ہے اور لگا ہے کہ یہ تو معاملہ ہاتھ سے نکل گیا ہے، تو پھر سپریم کورٹ کی انٹرونشن کا فیصلہ ہوا ہے. اور اس کے بعد تو جو پریشر ڈیولپ ہوئے ہیں، انٹرنیشنل پریشرز جو ڈیولپ ہوئے ہیں، آپ کو یاد ہوگا یونائٹڈ نیشنز نے تو پہلے ہی لیٹر لکھ دیا تھا اور اس کا جواب بھی حکومت نے نہیں دیا. لیکن وہ جو سارے ایک انٹرنیشنل ماحول بن رہا ہے اور اب جو انٹرنیشنل میڈیا پہ جس قسم کا بیانیہ اور نیریٹو بن رہا ہے، اس کے بعد حکومت کو یہ مجھے لگ رہا ہے کہ ایک پریشر ہے کہ وہ اس طرف اقدامات کرے. اچھا چودھری صاحب، آخری بات جو میں سر آپ سے سمجھنا چاہ رہا ہوں، بڑے سیزنڈ جرنلسٹ بھی، جرنلسٹ طبقہ جو ہے ان میں سے بہت سارے لوگ اسے ڈیل کے تناظر میں دیکھنا شروع ہو چکے ہیں اور وہ اس طرح کا ڈسکشن کر رہے ہیں. اس کی کیا وجہ آپ دیکھتے ہیں؟ ایسا ماحول بھی بن رہا ہے، اس کی وجہ کیا دیکھتے ہیں؟ عمران خان ڈیل نہیں کریں گے، آپ جو مرضی کر لیں. عمران خان کو باہر بھیجنا جو ہے وہ بڑا مشکل ہوگا، نہ ہی انہوں نے اس پہ آنا ہے. میری تو گزارش یہی ہوگی خصوصاً علیمہ بی بی سے، نورین بی بی سے، عظمیٰ بی بی سے، کہ یہ دیکھیں پی ٹی آئی ارریلیونٹ ہے. پی ٹی آئی کی کوئی حیثیت اوقات نہیں ہے. یہ جو لیڈر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ خود معاملات جو ہیں وہ ہاتھ میں لیں. سب سے پہلے آپ کو درخواست کرنی چاہیے حکومت کو اور اپیل کرنی چاہیے کہ عمران خان کو بنی گالہ شفٹ کیا جائے. کیونکہ دیکھیں جو آنکھ کا جو علاج ہے وہ ایکچولی ان کو اس وقت جس قسم کے ماحول میں رکھا گیا ہے اس کی وجہ سے ان کی بینائی متاثر ہو رہی ہے. اس کی کوئی یہ وجہ نہیں ہے کہ عمران خان کو اچھا، فٹ آپ نہیں ہے یا امکان دیکھ رہے ہیں کہ یہ کچھ آنے والے دنوں میں اس طرح کی ڈیولپمنٹ ہو بھی سکتی ہیں کہ وہ بنی گالہ شفٹ ہو جائیں اس بیماری کی وجہ سے، اس مدعے کو لے کر؟ دیکھیے اس وقت جس قسم کا پریشر ہے حکومت کے اوپر، اور پھر جو دو وزراء ہے رانا ثناء اللہ اور طارق فضل چودھری، جو دونوں میں سمجھتا ہوں کہ قریب ہیں پرائم منسٹر کے، ان دونوں نے یہ بات کہی ہے کہ اگر وہ درخواست کریں تو ہم اس کو بنی گالہ جو ہے عمران خان کو شفٹ کر سکتے ہیں. تو اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں تو اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے. عمران خان خود تو نہیں کہیں گے، نہ ہی وہ کسی قسم کی انگیجمنٹ اور ڈیل کے اوپر وہ جائیں گے، لیکن ان کی بہنوں کو یہ چاہیے کہ وہ حکومت کے ساتھ بات چیت کریں. اور عمران خان کو بنی گالہ شفٹ کرنا جو ہے وہ اس وقت ان کی صحت اور ان کی زندگی کسی بھی اور چیز سے زیادہ اہم ہے. اور میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں ان کے خاندان کو لیڈ دینی پڑے گی ان معاملات کے اوپر. بہت شکریہ. سینئر سیاستدان فواد چودھری ہمارے ساتھ موجود تھے، اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہے تھے. شارٹ بریکنگ پروگرام